بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا سینسیٹیو ہو گیا ہے یہ موضوع مسلمانوں کے کنٹیکسٹ میں. حب الوطنی کا، دیش پریم. میں نے پوجا تو حلق کر دی بات، میں دیش پریم کی بات کر رہا ہوں. یہ تاثر ایک بہت بڑے حصے کے ذہن میں قائم کر دیا گیا ہے. مسلمان میں دیش پریم نہیں ہے، مسلمان غدار ہے اس ملک کا. یہ بہت بڑے حصے کے ذہن کے اندر ٹھونس دیا گیا ہے. ایک عجیب، اسے ٹریجڈی کہیں یا ہنسنے کی بات کہیں، ایک عجیب سچویشن ہے. اسلام وبھاجن نہیں کرتا، اسلام کے نام پر ہوا تھا، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج تک اسلام اس ملک کا قانون نہیں بنا جو اسلام کے نام پر ٹوٹا تھا. اسلام توڑتا نہیں، اسلام تو سرحدیں پھیلاتا ہے، اسلام سرحدیں کھینچتا نہیں. آگے بڑھتے رہتا ہے اور آگے بڑھتے رہتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی ٹکڑا الگ نہیں کیا جاتا. یہ تو پھر مسلمانوں کو ایک سمجھانے کی بات ہوئی ہے کہ یہ اس پہ غور کریں، اور خاص طور سے پاکستانی مسلمانوں کو کہ سوچیں اسے کہ دوبارہ ری یونائٹ ہونے کی تحریک چلا سکتے ہیں یا نہیں. لیکن میں ایک اور پہلو رکھنا چاہتا ہوں دعوتی نقطہ نظر سے، کہ دو واقعات ہیں جو میں رکھ رہا ہوں مثال میں. ایک جینی، ایک لڑکا نوجوان دیوبند کی بات ہے یہ. اس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا، مجھے ہمارے ایک ورکر ہیں، کارکن دیوبند سے، انہوں نے کہلایا کہ وہ اسلام سمجھ چکا ہے لیکن کچھ خلش باقی ہے. کام ہو چکا ہے، کچھ خلش باقی ہے. آپ کبھی آتے تو ذرا سا آپ بھی مل لیتے. میرا جب دیوبند جانا ہوا تو اس کے لیے وقت نکالا، اس سے بات چیت ہوئی. میں نے کہا تمہارے ذہن میں جو سوالات ہیں اسے رکھو. اس نے بہت سے سوالات رکھے. میں نے ہر سوال کا جواب دیا. ہر سوال کا جواب ہو جاتا تھا اور اس پر وہ کچھ کہہ نہیں پاتا تھا، اگلا سوال کرتا تھا. لیکن مجھے لگاتار یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جواب کے بعد وہ مزید تو آگے نہیں کہہ پا رہا، اس لیے کہ سب راستے بند ہو گئے، دلیلیں تو پہنچ گئیں. لیکن واضح تھا، بالکل صاف، کہ جیسے مینٹل سیٹسفیکشن نہ ہوا ہو، شرح صدر نہ ہوا ہو. چہرے سے محسوس ہو رہا تھا اس کے، یہ کوئی کسر تھی کہیں. بہت سے سوالات ہو چکے، تقریباً 1.5 گھنٹے تک اس نے کوشچنز کیے، میں نے جواب دیے. تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد ایک سوال اس کا آیا، جب کھیل کے میدان میں پاکستانی ٹیم جیتتی ہے تو مسلمان تالیاں کیوں بجاتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ سب مسلمان نہیں بجاتے، لیکن جو بجاتے ہیں تم سب کو سمجھ رہے ہو. لیکن جو مسلمان تالیاں بجاتے ہیں کیوں بجاتے ہیں یہ تو میں نہیں بتا سکتا. اس نے، سنجیو نے اتنی بات سنی. سنجیو نام تھا اور وہ جینی تھا، ہندو نہیں. اس نے، اور جینی ہندو نہیں ہوتے، یعنی سناتن دھرمی نہیں ہوتے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا. اس نے اتنی بات سنی اور ایسا ہوا کہ جیسے بالکل دل صاف ہو گیا اس کا، دھل گیا. اس نے کلمہ پڑھا فوراً. اس کا اصل سوال یہی تھا جو اس کی زبان پر نہیں آ رہا تھا، اور باقی سوالات تو بس وہ کر رہا تھا. کچھ ہچکچا کر یہ سوال لایا وہ، اور جیسے ہی یہ جواب اسے ملا ایسا ہوا جیسے سارے شکوے ختم، کوئی اس کا سوال ہی نہیں تھا کوئی، اور ایمان میں وہ داخل ہوا. ایک واقعہ اور سنانا چاہتا ہوں. میرے شہر میں جہاں میں رہتا ہوں، رامپور میں، وہاں سینٹ میریز کانوینٹ اسکول میں عیسائی بچوں کا ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ لیول کے ایک کیمپ لگا. ہر چھٹیوں کے اندر یہ ان کا ایک عیسائیوں کا ایک ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا، بچوں کا. اور اس کے لیے اس سال، جس سال کی میں بات کر رہا ہوں، وہ رامپور ڈائسس کا سلیکشن ہوا کہ یہاں پر اور سینٹ میریز اسکول میں وہاں ان کا کیمپ رہے گا. میری نالج میں جب بات آئی تو میں نے کیتھولک چرچ کے جو فادر ہیں میرے بہت قریبی تعلق سے، میں نے کہا فادر، یہ آپ کے یہاں بہت سے بچے آئیں گے ہائی اسکول اور انٹر لیول کے، آپ انہیں ایک اچھا کرسچن بننا سکھائیں گے. 30 دن تک رہیں گے، 1 مہینے کا ہوتا ہے وہ کیمپ. 30 دن تک وہ آپ کے ساتھ رہیں گے. کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ 29 دن آپ ان کو ایک اچھا کرسچن بنانے کی تعلیم دیتے اور 1 دن ان کو کچھ دوسرے مذاہب کی نالج یا گیان سکھانے کی بات بھی کرتے، کہ ان کو دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی کچھ معلومات ہو جائے؟ وہ کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات ہوتی ہے، بڑا زبردست کام ہوتا ہے، لیکن اسے آپ ارینج کر سکتے ہیں. اگر آپ کر سکیں
تو یہ بڑی خوشی سے ہم ایک دن اس کے لیے نکالیں گے. میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ اسلام کی بات پہنچ جائے. میں نے کہا یہ کہ ایک دن دوسرے دھرموں کے لیے, اور پھر میرے ذہن سے تو وہ نکل گئی, لیکن جب وہ ان کا پروگرام 2-2.5 مہینے بعد سچ مچ بننے والا تھا تو انہوں نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہنے لگے اس ڈیٹ سے لے کے اس ڈیٹ تک 1 مہینے وہ لوگ یہاں رہیں گے, اس میں سے ایک دن ہم نے آپ کے لیے نکالا ہے. جو آپ نے جو بات کہی تھی, آپ دوسرے دھرموں کا 1-1 گھنٹہ ہم نے رکھا ہے, اس پر آپ لیکچرز آپ کروا دیجئے. میں نے ایک سناتن دھرمی اسپیکر جو اس کی اچھی نالج رکھتے تھے انہیں بلایا, ایک بودھ اسپیکر کو بلایا, ایک جین اسپیکر کو بلایا, اور ایک سکھ اسپیکر کو بلایا, اور اسلام پر میں نے ارادہ کیا کہ میں خود بولوں گا. باقی اسپیکرز تو اپنی اپنی اسپیچز دے کر چلے گئے. میں نے چونکہ بلایا تھا, انہیں آرگنائز کیا تھا, اس لیے میں سب کی اسپیچز میں بیٹھا. 70 سے کچھ زیادہ وہ بچے بچیاں تقریباً برابر تھے, لڑکے لڑکیاں اس کیمپ کے اندر. کہیں اکا دکا نوٹس بھی لے رہے تھے, اور ہر لیکچر کے بعد انہوں نے کچھ کوشچنز بھی کیے. 1-1 گھنٹے کے لیکچرز تھے. اسلام پر مجھے لیکچر دینا تھا یا پریزنٹیشن کرنا تھا. جو کچھ 1 گھنٹے میں نے کہا بڑا بالکل کلیئر تھا, وہ بالکل صاف واضح محسوس ہو رہا تھا کہ بچوں کی دلچسپی بڑھ گئی تھی, اور بڑے ایکسٹینسو نوٹس لے رہے تھے. پہلے تو وہ کہیں کہیں اکا دکا کوئی چیز نوٹ کرتے تھے, بڑے ایکسٹینسو نوٹس لے رہے تھے. وہ کچھ باتیں انہیں زیادہ انٹرسٹنگ لگی تھی. اور پھر جب میں نے لیکچر ختم کیا تو ان سب نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ یہ ٹائم بڑھایا جائے, ہم اور جاننا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا, فادر نے بھی جو انچارج تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اتنا ہی ہم نے ارینجمنٹ رکھا تھا, اب دوسرے پروگرام ہیں اور یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن سارے لڑکوں نے ان کے منع کرنے کے باوجود اس بات پہ انسسٹ کیا کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ٹائم بڑھایا جائے, اور وہ مجبور ہو گئے. اور انہوں نے پھر ایکسٹینڈ کیا ٹائم. انہوں نے کہا اچھا 1 گھنٹہ اور, 1 گھنٹے اور میں نے کچھ باتیں بتائیں. اس کے بعد پھر کوشچن آنسر سیشن شروع ہوا, بڑا ایکسٹینسو, چاروں طرف سے سوال آ رہے تھے. اس سے پہلے کے لیکچرز میں اکا دکا سوالات تھے, بہت سے سوال آئے, میں جواب دے رہا تھا. اسی بیچ میں ایک سوال یہ پھر آیا, کوئی میچ ہوتا ہے, کرکٹ میچ ہوتا ہے یا ہاکی میچ ہوتا ہے, تو مسلمان پاکستان کو فیور کیوں کرتے ہیں, تالیاں اس کی طرف سے کیوں بجاتے ہیں. میں نے وہی جواب دیا جو سنجیو کو دیا تھا, اسپونٹینیس, یعنی بالکل ایسے کہ جیسے بے ساختہ کلیپنگ سٹارٹ ہو گئی, سب نے تالیاں بجا, بڑی دیر تک کلیپنگ ہوتی رہی, سب نے ایک ساتھ. کسی سوال کے جواب پہ تالی نہیں بجی تھی اس سے پہلے. اس سوال کے جواب میں کلیپنگ سٹارٹ ہو گئی اور اچھی خاصی تالیاں بجی. میں نے یہ مثال دی آپ کو, یہ کسی سناتن دھرمی کی نہیں, کرسچنس کی, کرسچن بچوں کی, اور وہ بھی نوجوان تھا. سنجیو جینی, سناتن دھرمی ہندو نہیں تھا. یہ بات خالی سناتن دھرمی ہندو نہیں بلکہ یہ بات ان کو بھی پنچ کرتی ہے, حالانکہ نہیں ہے عام, لیکن کچھ لوگ کہیں اگر کرتے ہیں تو وہ لوگ امپریشن زیادہ جاتا ہے کہ جیسے مسلمان یہ کرتے ہوں. تو یہ بات جینیز کو پنچ کرتی ہے, یہ بات کرسچنز کو پنچ کرتی ہے کہ یہ ایٹیچیوڈ تو درست نہیں ہے. سناتن دھرم ہندوؤں کو کتنی زیادہ کرتی ہوگی, دعوتی ماحول بہت اسپائل کرتی ہے, بہت زیادہ بڑا نقصان کیا ہے کہ جہاں کچھ لوگ بعض جذبات میں آ کر جو صحیح طریقہ کار ہے, صحیح اس سے جو دینی اسلامی, ہم دیش بھکت نہیں ہے, ہم دیش پریمی ہیں, ہونا چاہیے اگر فطرت میں ہماری ہے. ہمیں لوگوں کو محبت کا پیغام دینا ہے, اس ملک کو اسلام کی آغوش میں آنا ہے, اس کے لیے مقدر ہے, اس کے لیے طے ہو چکا ہے. میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک بہت بڑے عالم دین اب اس دنیا میں نہیں رہے, ایسے کہ جن کی بہت فالوئنگ تھی, جن کے مسلمانوں میں بڑا وقار تھا, بہت اونچا مقام تھا. حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فقہ اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری تھے. مسلم پرسنل لا بورڈ, مجھے یاد نہیں اس میں کیا تھے, کوئی باڈی کوئی بڑی ایسی نہیں تھی مسلمانوں کی جس سے وابستہ نہ ہو. علمی حلقے خوب جانتے ہیں. رامپور, میں جس شہر میں رہتا ہوں, ایک مرتبہ وہاں تشریف لائے تھے, آتے رہتے تھے. ایک مرتبہ جب وہ آئے, ایک پروگرام تھا جو رکھا گیا جس میں ان کی تقریر ہونی تھی, اور وہ پروگرام ایک ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں 100% مسلمان رہتے ہیں, یعنی آڈینس 100% مسلمان تھی. وہاں پہ پروگرام رکھا گیا جس میں ایک بھی غیر مسلم نہیں تھا. وہ موقع وہ تھا, مجھے سال یاد نہیں ہے, لیکن یہاں پر ان کی ممبئی اور مہاراشٹر کے لوگوں کو شاید یاد آ جائے گا. وہ موقع وہ تھا جب آئیڈینٹی کارڈ بنانے پہ زور دیا جا رہا تھا کہ
ہر ایک جو ہے وہ آئیڈینٹی کارڈ ہر ایک کے لیے لازمی قرار دیا جائے. اور مسلمانوں کو اپریہنشن صحیح یا غلط نہیں معلوم مجھے، لیکن مسلمانوں کا عام تاثر یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کو غیر ملکی قرار دینے کی سازش ہے، اس لیے کرایا جا رہا ہے. اس موقع کی بات ہے، مولانا نے تقریر کی، بہت دیر تک وہ یہ کیس بلڈ اپ کرتے رہے کہ ہم یہاں پر اس ملک کے اندر کرایہ دار نہیں ہیں، ہم مالک ہیں، ہم پارٹنر ہیں. کسی ایک پارٹنر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے ایک پارٹنر سے پارٹنرشپ کا ثبوت مانگے. اگر وہ ثبوت مانگنا کوئی چاہے گا تو ہم نہیں دیں گے. بڑی تالیاں بجی. اس پر ہمیں اگر لڑنا پڑا تو لڑیں گے، لیکن ہم ثبوت نہیں دیں گے. کیسے؟ یہ رائٹ کہاں ہے، یہ حق کہاں ہے ایک پارٹنر کو دوسرے پارٹنر سے یہ ثبوت مانگنے کا کہ تم پارٹنر ہو یا نہیں؟ ہماری حیثیت کرایہ دار کی نہیں ہے، پارٹنرشپ کی ہے. اس کو انہوں نے بہت دیر میں کہا تھا، بہت سے الفاظ میں کہا تھا، یہ کیس بڑا بلڈ اپ کیا تھا اور بار بار بہت دیر تک تالیاں بجتی تھی، اس پر گونج گیا سب. جب وہ کافی دیر تک آخر میں اس کے یہ بلڈ اپ کر کے وہ لائے اور بہت دیر تک تالیاں گونجتی رہیں، ایک لمحے کی خاموشی کے بعد پھر انہوں نے کہا لیکن ایک بات یاد رکھیے گا اور ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اگر ہم یہاں پر پارٹنر ہیں اس عمارت کے اندر تو ہمارے یہ جذبات ہونے چاہیے کہ ہم اس کا کوئی کونا جھڑنے نہیں دیں گے، اور اگر یہ جذبات نہیں ہے تو پھر کرایہ دار ہی ہیں، پھر پارٹنر نہیں ہیں. یہ ہمارے علماء نے انہوں نے سکھایا ہے ہمیں، یہ ان کی امانت ہے مرحوم کی جو میں نے پہنچائی آپ تک. ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو مذہبی جو ہمارے سربراہ یا ہمارے وہ لوگ ہمارے علماء میں تھے، وہ ہندوستان کے سب سے مقتدر علماء میں سے ایک تھے. یہ ان کے خیالات ہیں اور یہ کسی کو سنانے کے لیے نہیں کہے تھے انہوں نے. یہ خالص وہاں پہ غیر مسلم ایک بھی نہیں تھا اتنے بڑے مجمع کے اندر، خالص مسلمانوں کے درمیان میں یہ بات کہی تھی انہوں نے. اور ہمیں بھی انہی ٹرمز میں اسی نقطہ نظر سے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. حب الوطنی سے اسلام نہیں روک رہا، یہ تو ایک بات ہے. حب الوطنی فطری بات ہے تو اس لیے اسلامی بات ہے، یہ دوسری بات ہوئی. اور یہ تیسری بات ہے کہ اس ملک میں خاص طور سے ہر ملک کے اندر حب الوطنی کی، دیش پریم کی بڑی اہمیت ہے، لیکن بطور خاص اس ملک کے لوگ جو اسے پوجا کے درجے تک لے جاتے ہوں، بھکتی کے درجے تک لے جاتے ہوں، وہاں پر ہم کیوں مس گائیڈڈ ہیں ہم میں سے کچھ لوگ کہیں. اور جو ہیں ہمارے دعوتی ساتھیوں کو، اور دین کی دعوت ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، انہیں سمجھانا چاہیے کہ اس سے اور دور جا رہے ہیں وہ. ان کو تو اسلام کی آغوش میں آنا ہے ایک دن، یہ پورا ملک اسلام کی آغوش میں آنا ہے، وہ وقت اور دور ہو جاتا ہے اس رویے سے. کسی وجہ سے بعض تاریخ میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو یہاں تک ہوتی چلی ہیں، اور اس ملک میں بعض واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ غیر ذمہ داری کی حرکتیں کر لیتے ہیں، اور وہ میسیج ہی جاتا ہے اور اس کو میڈیا ایسے پھیلا دیتا ہے کہ جیسے سارے مسلمان یہ کرتے ہوں. انہیں سمجھانا چاہیے اور ان کے ہاتھ روکنے چاہیے. یہاں بڑا اہم ہے اس ملک کے اندر ہمیں یہ پیغام دینا اور یہ میسیج دینا، اور یہ فطری ہمارے اندر محبت ہونی چاہیے. ایک بات اور بڑی دلچسپ ہمیں نظروں سے چوک جاتی ہے، ہمیں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بتانی ہمارے لیے ضروری ہے، ہندو بھائیوں کو خاص طور سے، کہ ان کے یہاں یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ یہ جو پاکستان بنگلہ دیش ٹوٹا، یہ ملک خالی یہ ملک اتنا سا نہیں تھا. بھارت کی سیمائیں خالی اتنی سی نہیں تھی، یہ تو بھرت کھنڈ تھا اسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں. اصلی بھارت کی سیمائیں تو بہت آگے تک تھیں. اس میں ویسٹ میں، پچھم میں، مغرب میں پاکستان بھی شامل، پاکستان سے آگے افغانستان بھی تھا، ایران بھی تھا، اور ایسٹ میں ہم چلتے ہیں تو یہ تو تھا ہی، شری لنکا اور بھوٹان اور تبت، یہ سب یہ تو تھا ہی. ہم پورب میں چلتے ہیں تو برما تھا، اور آگے بڑھتے ہیں تو انڈونیشیا اور ملیشیا اور تھائی لینڈ اور کمبوڈیا اور کوریا، یہ سب پرانے بھارت کے اندر شامل تھے. یہ ایک یہاں پر عام تصور ہے، حالانکہ کہیں نون ہسٹری میں کہیں نہیں ہے، معلوم تاریخ میں کہیں نہیں ہے، لیکن یہ عام عقیدہ ہے کہ بھارت کی سیمائیں، حدود اتنی دور تک تھیں. یہ سب اسی کے اندر تھا، کمبوڈیا اور کوریا اور انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ.
اس کے لیے وہ اپنے طرح طرح کے کچھ ناموں کے اور اس کے بہت سے اپنے ثبوت رکھتے ہیں یا دیتے ہیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں, جگہ جگہ یہ موقع آیا, لیکن ٹوٹے کب وہ؟ وبھاجن یہ کب ہوئے؟ یہ بھارت سے الگ ٹوٹ ٹوٹ کے, ہندوستان سے الگ ٹوٹ ٹوٹ کر الگ دیش کب بنے؟ معلوم تاریخ میں تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب اگر تھا ایسا تو بڑی پراچین بات ہے, بہت قدیم بات ہے, بہت پہلے کبھی ہوا ہوگا. اس سے پہلے کی اگر بات ہوگی تو یہ 1500 سال سے تو زیادہ پرانی بات ہے, 1500 سال سے تو پہلے کی بات ہے. اگر ہندوستان اور پاکستان یہ جو بنا, اگر تقسیم کرانے کے ذمہ دار اگر مسلمان تھے, چلیے ایک وقت کو مان لیتے ہیں مسلمان ذمہ دار ہوں گے, تو ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت تو مسلمان تھے نہیں جب کبھی برما ٹوٹا تھا, اس وقت تو مسلمان تھے نہیں جب کبھی انڈونیشیا ٹوٹا تھا, اس لیے کہ تاریخ سے پہلے کی بات ہے وہ. اگر وہ بھارت میں شامل تھا اور ٹوٹا تھا تو ہسٹری سے پہلے کی بات ہے, 1500 سال سے زیادہ پرانی بات ہے. تو اس وقت تو مسلمان تھے نہیں. یہ تو ابھی 1400 سال سے ہے, 1427 سال سے. تو انڈونیشیا جب ٹوٹا تھا, جب ملیشیا ٹوٹا تھا, جب تھائی لینڈ ٹوٹا تھا, جب کمبوڈیا ٹوٹا تھا, جب کوریا بریک ہوا تھا, ذمہ دار کون تھے؟ مسلمان تو اس وقت تھے نہیں. اس وقت انگریز بھی طاقتور نہیں تھے, برٹشرز بھی, کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جو انہوں نے جگہ جگہ چلائی اور پوری دنیا کے اندر چھائے, اس وقت کی بات ہے, ہسٹری سے پہلے کی, پری ہسٹورک, کہ ہندوستان نے تو ترقی کی, لیکن یہ تو بالکل سارے وہ لوگ تھے کہ جو جنہیں کہا جائے کہ بالکل بیکورڈ, یہ برٹشرز. تو ان کی حکومت بھی نہیں تھی دنیا میں, ان کی پاور بھی نہیں تھی اور ان کی طاقت بھی نہیں تھی. تو یہ وبھاجن کس نے کرائی, یہ تقسیمیں کس نے کرائیں؟ آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ذمہ دار تھے پاکستان بننے کے, چلو ہوں گے, نہیں بحث کرتے. یہ اتنے بڑے وبھاجنوں کے ذمہ دار کون تھا؟ نہ برٹشرز تھے نہ مسلمان تھے اس وقت, وہ تو پھر یہی ہندوستان کے لوگ تھے. اور اگر ہندوستان کے رہنے والوں کو اگر ہندو کہا جاتا ہے تو وبھاجن کے اس اتنے لمبے چوڑے وبھاجن کے ذمہ دار بھی ہندو ہی تھے لگاتار. تو چھوڑے اس بلیم گیم کو, چھوڑے اس مسلمانوں کے اوپر اس الزام کو, اس بات کو کہ یہ وبھاجن کے ذمہ دار ہیں. اگر یہ چھوٹے سے حصے کی تقسیم کے ذمہ دار ہیں تو بہت بڑے حصے کی تقسیم کے ذمہ دار تو یہیں کے ہندو ہیں. آئیے محبت کی بات کریں دوبارہ. تاریخ میں کچھ بھی ہوا, بہت سے ہندو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی وجہ سے تقسیم ہوئی, بہت سے مسلمان کہتے ہیں ہندوؤں کی وجہ سے ہوئی, انہوں نے جینا دوبر نہیں کر دیا ہوتا تو یہ پاکستان نہیں بنتا. اور بہت سے اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہ مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی, نہ ہندوؤں کی وجہ سے, بلکہ برٹشرز کے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کی وجہ سے ہوئی. میں کہتا ہوں ان تینوں کی وجہ سے نہیں ہوئی تقسیم. وبھاجن ہوتا ہے نفرت کی وجہ سے, وبھاجن نفرت کی وجہ سے ہوتا ہے. اس سے پہلے جو جتنے ٹکڑے ٹوٹتے چلے گئے, جو اگر یہیں کے لوگوں نے یہاں پہ تقسیم کیا جب مسلمان اور برٹشرز نہیں تھے, کیوں ہوا تھا؟ نفرتیں پھیلی ہوں گی آپس میں کسی وجہ سے. دو سگے بھائیوں کے درمیان نفرت ہوتی ہے, دیوار کھڑی ہو جاتی ہے, گھر کے بیچ میں پارٹیشن ہو جاتا ہے, آدھے اینٹ کی دیوار کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں جس میں اب چارپائی کے اپنے دو پائے نہیں ڈال سکتے کہ یہ میری ہے یا تیری. چھوڑنے کو کوئی بھائی تیار نہیں ہوتا. اگر اس پارٹیشن کے بعد کبھی دونوں میں واپس اختلافات ختم ہو جائیں اور نفرت ختم ہو جائے تو کھڑکی بھی کھل جاتی ہے. تو کھڑکی بھی کھلتی ہے اگر پارٹیشن ختم ہو. اور اگر یہ تو ہے نفرت ختم ہونے کی بات کہ کھڑکی کھل جاتی ہے دیوار میں, اور اگر نفرت محبت میں بدل جائے تو دیوار ٹوٹ بھی جایا کرتی ہے. ہم تو اس دن کے انتظار میں ہیں جب یہ دیوار ٹوٹے گی. مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے, اور میں نے ابھی کہا کہ پاکستانی مسلمانوں کو سوچنا چاہیے جب یہ دیوار پھر ٹوٹے گی اور یہ دیش پھر ایک ہوگا, اس کے لیے مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے. اور خاص طور سے پاکستان کے مسلمانوں کو سمجھانا چاہیے کہ تحریک چلائیں اس کے لیے. ہم اکھنڈ بھارت کے حامی ہیں, ہم نے اس راشٹر کو بنایا ہے, ہم نے اس دیش کو بنایا ہے, اور ہم ہی اس یونائٹڈ دیش کو پھر واپس لانے کی کوشش کریں گے جس کی وجہ سے بھی تقسیم ہوا ہو. اور خالی جغرافیکل دیش کو نہیں, وہ دیش ہوگا جس کے اندر اسلام کا پیغام پہنچانے والے ہوں گے, اور یہ تو تیار بیٹھے ہوئے, یہ پورا, یہ اتنی بڑی عظیم اکثریت وہ سب اسلام کے اندر آنے والی ہوگی. بہت بڑا ملک ہوگا جس کے اندر یہ ساری کی ساری اکثریت جو ہے اسلام کو قبول کرے گی اور آئے گی. ساری دنیا کے لیے لے کر کھڑے ہوں گے اس کو, پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہندوستان سے چلے گا. اس کے امام بنیں گے بھارت ورش کے اور ہندوستان کے لوگ.
یہ حب الوطنی کے اوپر یا جو دیش پریم ہے، اس دیش پریم کے اوپر کچھ باتیں تھیں. اس بات کو میں پھر کہہ دوں کہ بڑے حساس اور بڑے سینسیٹیو ہیں اس معاملے میں یہ لوگ، اور ہم ان سینسیٹیوٹیز کی جتنی ہمیں دعوتی نقطہ نظر سے قدر کرنا چاہیے اتنی ہم پہچان نہیں کر سکے ان سینسیٹیوٹیز کی. جنہوں نے سازش کی وجہ سے کچھ باتیں کہی ہیں، ان کی سازش انہیں پر الٹ جائے گی جب ہم اکھنڈ بھارت کی بات کہیں گے. اور جو واقعی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اس میں کرسچنز بھی ہیں، اس میں جینی بھی ہیں، جو واقعی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی حب الوطنی سے کچھ زیادہ ہونی چاہیے ہے، لیکن ان کو معلوم بھی ہونا چاہیے، اور یہ کچھ بعض غیر ذمہ دار جو ہیں ان کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہیں اگر اس طرح کی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو حب الوطنی کے خلاف ہوتی ہیں، دیش پریم کے خلاف ہوتی ہیں. ساری دنیا ہماری، ساری دنیا کے انسان برابر، لیکن ہمارے لیے ہمارے ملک کے لوگوں کے ہم پر حق زیادہ ہیں. تو دعوتی نقطہ نظر سے یہ موضوع خاص طور سے بطور خاص بڑا اہم تھا. میں نے تو سن 98 میں، سن 98 میں جب وہاں کی ملیٹنسی پیک پر تھی کشمیر میں، پونچھ میں جا کر یہی بات بڑے زور شور سے کہی تھی. وہ کئی ہزار لوگوں کا مجمع تھا، 4-5 ہزار لوگ تھے وہاں، اور اس میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ 300 کے قریب یہاں اس کے اندر وہ ہیں جو مجاہدین کہلاتے تھے، جو اپنے آپ کو مجاہدین کہتے تھے. انہوں نے مجھے مارا نہیں. لوگ خاموشی سے یہ بات لوگوں نے چپکے سے دروازے بند کر کے کان میں آ کے آہستہ سے کہی. اتنا ڈرتے تھے اس وقت کہ آپ پہلے آدمی ہیں جس نے جب سے ملیٹنسی شروع ہوئی جس نے یہ بات یہاں آ کے اوپنلی کہی ہے. ارے اگر پورا کشمیر جو ہے وہ 97% اس وقت جو ہے وہ مسلم ہے اور 3% جو ہے وہ غیر مسلم ہے، یہی کشمیر جو ہے یہ 97% غیر مسلم تھا اور 3% مسلم تھا. اور چند بزرگوں کی وجہ سے، سید علی ہمدانی اور 2-3 شاہ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ، چند بزرگوں کی کوشش سے ودن 50 ایئرز 3% 97% ہو گیا اور 97% 3% محبت کے پیغام سے. لیکن یہ سلسلہ وہیں کیوں رک گیا؟ کشمیر سے آگے ہریانہ میں کیوں نہیں آیا وہ محبت کا پیغام؟ ہماچل میں کیوں نہیں آیا؟ پنجاب میں کیوں نہیں آیا؟ اور آگے کیوں نہ بڑھا؟ یہ ڈیمانڈ کیوں آ گئی کہ ہم اپنے ٹکڑے کو الگ کر لیں اسے؟ اسلام ٹکڑے الگ نہیں کرتا. آگے بڑھیے اور پھیلیے اور پھیلیے. یہ اکثریت اسی سے تو ہوئی تھی، محبت کا پیغام پھیلانے سے. اس محبت کو پیغام کو لے کر اور آگے چلتے. جو ہمارا کانسیپٹ دعوتی نقطہ نظر سے اور ہمارا ایٹیچیوڈ اور ہمارا نقطہ نظر اور ہمارا طریقہ دعوتی نقطہ نظر سے ہونا چاہیے یہاں پر اس ملک میں، اللہ تعالیٰ صحیح فہم عطا فرمائے. اور جتنے یہاں پر مسلمان ہیں سب کو دائی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور دائی کی تڑپ عطا فرمائے اور حکمت کے استعمال کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، یہ چند باتیں تھیں دعوت میں حکمت کی اہمیت کے موضوع پر.